السلام علیکم ناظرین، میں اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 13 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا، چکرا کے رہا کہ دیکھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری مسلمان بیٹی ہوں، میں ہندو کے چنگل سے آزاد ہو کر آئی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے شیرالوں کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ خود سب کچھ کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے برکت کے سامنے ہاتھ باندھے۔ اوہو، تم کیوں خام خواہ رو رہی ہو؟ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر تم آرام سے نہیں جاؤ گی تو ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ کیا تم پسند کرو گی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے؟ شیطان نے ہوسناک نظروں سے اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، چپ کر جاؤ، ورنہ اس نے اتنی بے رحمی سے گیتانجلی کو ڈانٹا کہ وہ بیچاری سہم کر رہ گئی۔ آؤ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، اس نے اتنا کہہ کر گیتانجلی کا ہاتھ پکڑا اور اس نیم مردہ وجود کو جھٹکا دے کر اپنے کمرے کے باہر کھڑی جیپ میں پھینک دیا۔ میں ذرا پولیس اسٹیشن تک جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کو پولیس کی حفاظت میں دینے کے لیے اس نے جان بوجھ کے اونچی آواز سے اپنے ماتحتوں سے کہا۔ اپنی روانگی کے متعلق اس نے یہی کچھ اپنی ڈیوٹی رجسٹر میں بھی درج کیا تھا۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے باہر آتے ہی اس نے جیپ کو تیز رفتاری سے شہر کی طرف جانے والے راستے کے بجائے سرحدی علاقے کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ سڑک یہاں کچی تھی اور تیز رفتاری کے باعث جیپ کو بار بار جھٹکے لگتے تھے۔ گیتانجلی نیم مردہ سی بے دم ہو کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اتنی خوفزدہ وہ رات کو جیپ میں سفر ہونے والے سفر سے نہیں تھی جتنی خوفزدہ وہ اس وقت تھی۔ خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کو اپنے حلق میں کانٹے اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی زبان سوکھ کر تالو سے چمٹ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ اب وہ کبھی نہیں بول سکے گی۔ وہ اتنی سہم گئی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے اس جبر پر احتجاج کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیپ اسے کھیتوں کے ایک سلسلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں ایک کونے پر بنے ٹیوب ویل کے نزدیک اس نے جیپ روک دی۔ وہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا کہ متعلقہ شخص کے علاوہ کوئی اور گیتانجلی کو یہاں دیکھ لے اور مستقبل میں اس کے خلاف کوئی گواہی میسر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جیپ سے اتر گیا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، اگر آواز نکالی تو گولی مار کر پھینک دوں گا۔ تھانے صاحب اس ٹیوب ویل پر آئے ہوئے ہیں، میں انہیں لینے جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ 2-2.5 گھنٹے میں قانونی کارروائی پوری کر کے تمہیں شیر عالم اس کے ساتھی سے ملا دیں گے۔ اگر تم نے جیپ سے پاؤں باہر نکالا تو ماری جاؤ گی، یاد رکھنا۔ برکت نے اسے اپنی دانش میں اچھی طرح ڈرا دھمکا کر یہی منجمد کر دیا تھا۔ خود وہ تیز رفتاری سے ٹیوب ویل کی طرف جا رہا تھا۔ کھیتوں کو پانی دیا جا رہا تھا اور کچی زمین کی وجہ سے اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے تھے۔ ٹیوب ویل تک پہنچنے کے لیے اسے لمبا چکر کاٹ کے جانا تھا۔ 8-10 منٹ بعد وہ پہنچ کر ٹیوب ویل پہ پہنچا۔ مکھو نے اسے کچھ فاصلے اسے اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس علاقے کا نامور سمگلر تھا اور 8-10 روز پہلے یہ ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا۔ اس کے خلاف قتل کا ایک آدھ مقدمہ ہمیشہ درج رہتا تھا، لیکن وہ بھی اس شیطان کی طرح کسی نہ کسی طرح قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ اس وقت اچانک کمپنی کمانڈر کو اس طرف آتے دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دل میں موٹی سی گالی برکت کو دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برکت کو بھی مطلب کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بھی ضرور وہ کسی چکر میں آیا ہوگا۔ اس کمبخت کی فرمائش بھی بڑی ہوتی تھی اور گزشتہ 2 مہینے سے اس نے ایک بھی چکر سرحد کی دوسری طرف نہیں لگایا تھا، جبکہ ضمانت کروانے پر اس کا اچھا خاصا خرچ اٹھتا تھا۔ بادل نخواستہ اس نے اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے ایک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا لی اور استقبالیہ انداز میں آگے بڑھا۔ جناب علی، جناب علی، ہمیں حکم دیتے حضور آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتے۔ آپ نے کس طرح زحمت کی؟ تان پاک تان پاک، اس نے چاپلوسی اور مکاری کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں جیل سے آیا 10 روز ہو گئے، ابھی تک تم اپنے یاروں کی خبر نہیں لی۔ مکھو دیکھ لو، تم ٹھیک نہیں کر رہے، برکت نے شفقت کے انداز میں کہا۔ مائی باپ، میری کیا مجال؟ سوچا کوئی مال ہاتھ لگ جائے تو حضور کے درشن کروں۔ آپ تو جانتے ہیں ادھر سے جو بنگالی عورتوں والا دھندا چل رہا تھا وہ اب بند ہو گیا ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہتی مائی باپ۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ آپ کے متھے کیا لگنا۔ مکھو نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ اس درمیان ٹیوب ویل پر بنے چھوٹے سے کمرے سے ملحق اس کے 2 ساتھیوں باہر آ گئے۔ کمپنی کمانڈر کو اچانک وہاں دیکھ کر وہ بھی پہلے تو ٹھٹکے، پھر حوصلہ کر کے اس کی طرف لپکے، غلاموں کی طرح ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے سلام کر کے مؤدب اس کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میں جناب کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں، مکھو نے چاپلوسی سے کہا۔ رہنے دو مکھو، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ برکت اچانک 2 آدمیوں کے یہاں آ جانے سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، مرے پر 100 درے۔ اب مکھو اس کے لیے لسی پانے کا بندوبست کرنے چلا تھا۔ برکت کے لیے سوائے خون کے گھون پینے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
जितना वो मक्खू को मना करता है इतना ही इसका इसरार बढ़ने लगा था। अब इसके दोनों साथी भी समिंदर समाजन में इसके साथ शामिल हो गए थे। इन्हें वाम हो गया था कि कहीं कंपनी कमांडर साहब नाराज़गी की वजह से इनकी लस्सी पानी को ना तो नहीं कर रहे। दोनों बरकत के आगे हाथ जोड़ते रहे और मक्खू इसकी ना करने के बावजूद लस्सी लेने के लिए चला गया। बरकत के लिए यह भी मुमकिन नहीं रहा था कि यहाँ से उठकर जीप के पास वापस चला जाए। इस तरह तो ये दोनों गधे इससे चिपक कर रह जाते, इसके कदमों में गिरकर भी इसे जाने से रोक देते। बसूरते दीगर मक्खू इन्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। बरकत की जान आधी यहाँ और आधी जीप में अटकी थी। इस बात का तो उसे इत्मीनान था कि इस गैराबाद रास्ते पर शायद ही कोई मुसाफिर आएगा। अगर कोई आया भी तो रेंजर की जीप देखकर इसके नज़दीक फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। और ज़्यादा गीतांजलि का सवाल था, इसे तो इसने इतना खौफजदा कर दिया था कि वो अपनी जगह से इसके हुक्म के बगैर हिल नहीं सकती थी। इस सब कुछ के बावजूद इसकी छठी इसने इसे बेचैन किए रखा। 10 मिनट तक वो खून के घूंट पीता मक्खू का मुंतज़र रहा, जो गांव में अपने घर से इसके लिए लस्सी के पानी लेने चला गया था। 10 मिनट बाद इसकी वापसी लस्सी और दूध के भरे हुए बर्तनों के साथ हुई और इसने बरकत के साथ मौजूद गधों को भी लस्सी और दूध के बड़े बड़े गिलास थमाकर इस तरह इनके यहाँ मौजूद रहने का जवाब पैदा कर दिया। माई बाप ये ना जो है शाह वाली का रहने वाला है। हजूर ने इसका नाम तो सुना होगा। इसने दोनों में से एक का तारुफ कराया। भाई इसे कौन नहीं जानता। बरकत ने दूध का घूंट जहर के घूंट की तरह हलक में उंडेलते हुए कहा, आपका कुत्ता है माई बाप, आप यकीन कीजिए मैंने आज इसे आपकी खिदमत में सलाम करने के लिए ही तलब किया है। हजूर शहर से बेहतरीन माल आपके लिए तैयार करवाया है। अपनी कोठी है इसके अड्डे के बाहर, आज रात हजूर वहीं रात गुजारें। बड़ी ज़बरदस्त बांदिया आपकी खिदमत के लिए तलब की है, हजूर का दिल खुश हो जाएगा। मक्खू ने चरज़बानी का मजा लेगा। ठीक है फिर भी देख लेंगे। इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ एक ज़रूरी काम से आया हूँ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। उसने बरकत ने बेबसी से होंठ चबाते हुए कहा, हुक्म माही बाप हुक्म कीजिए। मक्खू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बरकत का जी चाहता था इसके हाथ में पकड़ा गिलास इसके मुंह पर दे मारे या फिर अपना सर इससे फोड़ ले। वो इसे कैसे समझाता कि किसी की मौजूदगी में बात नहीं कर सकता। खुदा करके इसने घूंट दूध हलक में उतारा। देहात की रवायत के मुताबिक मक्खू ने दोबारा गिलास भरना चाहा, लेकिन इसने ज़बरदस्ती मक्खू के हाथ से गिलास छीन लिया। मेरा पेट ठीक नहीं समझा करो, इसने करीबन डांटते हुए मक्खू से कहा। ठीक है हजूर, फिर दोनों बर्तन आपके साथ जाएंगे। अब मैं इस तरह इन्हें घर तो नहीं ले जा सकता। मक्खू ने कहा। वो दोनों भी इसकी मिन्नत समाज करने लगे। आज बहुत घंटा होने को आ रहा था। वो दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे थे। बरकत के सब्र का पैमाना बिलाकर छलक ही पड़ा। मक्खू तेरे साथ एक ज़रूरी बात करनी थी, ज़रा इस तरफ आ जा, इसने उठते हुए कहा। अरे नहीं मैं वहाँ बैठिए तुम, चलो यार चलो अंदर चलो, फिर बात करते हैं। मक्खू ने से वहीं बैठने और दोनों को वहाँ से हट जाने को कहा। अबे उल्लू के पट्टे गधे, तूने मेरा इतना वक्त ज़ाया कर दिया। इसने दोनों के हटते मक्खू को बेतहाशा गालियाँ देनी शुरू कर दी। मक्खू को समझ नहीं आ रही थी कि अपने माई बाप का गुस्सा किस तरह ठंडा करे। वो बड़ा मक्कार किस्म का बदमाश था। पलक झपकने में कंपनी कमांडर के पाँव में जा गिरा। बरकत मज़ीद एक लम्हा ज़ाया करना नहीं चाहता। देखो मेरी जीप यहाँ से कुछ फासले में खड़ी है, इसने वक़्त ज़ाया किया बगैर अपनी आमद के मकसद से आगाह किया। इसमें एक लड़की मौजूद है, ख़बरदार अगर किसी ने इसके जिस्म को हाथ भी लगाया। 8-10 रोज़ तक इसे गायब रखना है, किसी को हवा नहीं लगनी चाहिए। मक्खू याद रखना, वरना तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ हर वक्त पुलिस मुकाबले की गुंजाइश मौजूद है। आखिरी फिक्र उसने लफ्ज़ चबाते हुए अदा किया। ओ माई बाप, ये अपने बच्चे आपके कुत्ते हैं, इनके सामने ही आप हुक्म देते, आपके इशारे पर जान दे देंगे आपने। खैर आइए। उठ खड़ा हुआ। हजूर आज से पहले आपको भी कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, जो आइंदा भी कभी नहीं मिलेगा। बेफिक्र रहिए मालिक, ये तो एक लड़की है, हमने आपके हुक्म पर 3 बंगाली लड़कियों को संभाला है, इसकी हवा नहीं लगने देंगे। पहले ये दोनों की फिक्र करो। बरकत का ज़हन अभी तक दोनों में अटका था। मालिक आप मक्खू के डेरे पर आए हैं, इन्हें अंधे और बहरे समझें, इनके मतलब कोई शाबा दिल में न रखें, भूल जाएं कि हम दोनों के अलावा भी और कोई यहाँ था। इसने इतने अतमाद से बात कही कि बरकत को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा था। ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात के चक्कर में इसने खासा वक्त ज़ाया कर दिया था। वाकई मक्खू कोई मामूली बदमाश नहीं था। इसके डेरे पर मौजूद किसी भी शख्स से किसी ख़तरे की तवक्को रखना बड़ी अहमकाना बात थी। दोनों बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलते हुए जीप तक पहुँचे। बरकत ने बेचैनी से फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खोला और अचानक इसे यूँ लगा जैसे अंदर मौजूद सांप ने इसे डस लिया हो। कंपनी कमांडर बरकत झटके से पीछे हटा, पागलों की तरह तेज़ी से जीप का चक्कर काट गया। कहाँ गई? इसने मक्खू की तरफ देखी, इस तरह कहा जैसे वही इसका जिम्मेदार। भाग गई माई बाप, भाग गई। मक्खू को समझ नहीं आ रही थी कि इस बात का क्या जवाब दे। मक्खू अपने बंदों को चारों तरफ फैला दो, जाओ इसे ढूंढो, इसे खोजो, वरना
ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ برکت حواس باختہ ہو رہا تھا۔ حوصلہ کیجئے مائی باپ، کیا ہوا؟ کہاں جائے گی سالی؟ آپ اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتائیں، میں بھی 10-15 بندے گھوڑیوں پہ چاروں طرف پھیلا دیتا ہوں۔ مکھو نے جان لیا تھا کہ اس سے بہتر چمچہ گیری کرنے کا موقع اسے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ برکت اس کی بات سن تو رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا اسے کیا جواب دے، اسے کس طرح گیتانجلی کا حلیہ سمجھائے۔ کچھ بھی ہو، اسے خود کو سنبھالنا چاہیے، اس نے کہا۔ اس طرح ہاتھ پاؤں پھلا دینے سے کمان سے نکلا تیر واپس تو نہیں آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور مکھو کو گیتانجلی کا حلیہ اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے ان کا رنگ بتانے لگا۔ اس افراتفری میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ گیتانجلی کو حوالدار چاچا منیر نے اپنی بیٹی جان کر جو چادر دی تھی وہی اس نے اوڑھ رکھی تھی، جس میں اس کے کپڑوں کے رنگ چھپ گئے تھے۔ مائی باپ اطمینان سے جائیں، 10 کوس ادھر یا 10 کوس ادھر، جہاں بھی آپ کا شکار ہے گردن سے دبوچ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔ مکھو نے برکت کو یقین دلانا چاہیے تو مکھو اور برکت دونوں جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ اس طرح ہاتھ سے نکلا شکار کب لوٹ کر واپس آتا ہے۔ دیکھو، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری آدمیوں کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لڑکی کو کس لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا نام کبھی غلطی سے بھی اپنی زبان پر مت لانا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مائی باپ، بالکل سمجھ گیا۔ مکھو کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس حواس باختہ کمپنی کمانڈر سے اپنی جان چھڑائے جو اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور کوئی بھی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کی اطلاع جو بھی ہو غلطیاں سے مجھے آج رات تک مل جانی چاہیے۔ طریقہ تم جانتے ہو۔ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے اس نے مکھو کو آخری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا۔ مکھو نے ایک مرتبہ پھر ہاں جی، حضور، مائی باپ وغیرہ کی گردان جاری کی اور اس وقت تک اسے رٹتا رہا جب تک کہ کمپنی کمانڈر برکت اپنی جیپ سمیت کھیتوں کے سلسلے کو عبور نہیں کر گیا۔ کتا، سالا، حرامی، میں اس کا دلال ہوں کیا جو اس کی ماں کو ڈھونڈتا پھروں؟ مکھو نے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مغلظات بکنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی لڑکی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر وہ دوبارہ قسمت سے یاد آتی ہے۔ جیل میں الگ خرچ ہوتا تھا اور ضمانتوں پہ الگ کباڑا ہوتا تھا، اب وہ کہاں سے کمپنی کمانڈر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نئی بلا اپنے سر مار ڈلے۔ مقامی تھانے دار کو یوں بھی اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا احمق تھانے دار نہیں دیکھا تھا جو خود ہی بلکہ اپنے کسی ماتحت کو بھی رشوت نہیں لینے دیتا تھا، جس نے مکھو کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ یہ اسی تھانے دار کی ہمت تھی جو اس نے مکھو کو گرفتار کر جیل کا منہ دکھایا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی پولیس کو مطلوب رہا تھا۔ اسے یاد آیا گیا کہ جب اس کمپنی کمانڈر نے برکت کو سفارش کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے پیغامبر سے کہا تھا کہ وہ ایسے بدتمیز پولیس انسپکٹر کے منہ نہیں لگنا چاہتا، یہ تھا اس کی وفاداری کا انعام۔ وقت آنے پر اس موذی نے کس طرح آنکھیں پھیر لی تھی، جس کے لیے اس نے جانے کتنی بے گناہ معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے اس تک پہنچایا تھا۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور اپنے ٹوبیل کی طرف واپس چلا گیا۔ میجر جمال کو جب شیر عالم و بشیر کے فرار ہو کر واپس پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو بے اختیار اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ جب سے دونوں گرفتار ہوئے تھے اسے ایک پل چین نہیں آتا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں ایسے لوگوں کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں سمجھ جاتی، لیکن وہ عام قسم کا آفیسر نہیں تھا، خاندانی، خوددار، محب وطن اور اپنے ساتھیوں کے لیے جان نثار کرنے والا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک ہی باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا تھا اور اپنی کمپنی کے کسی شہید کی لاش دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دی تھی۔ یہ تو اس کے 2 زندہ ساتھی تھے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کے خدمات انجام دیے تھے، جنہوں نے بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزر کر بھارتی فوج سے مطلوبہ معلومات میجر جمال کو پہنچائی تھی۔ میں خود انہیں لے جاؤں گا، اس نے اپنے جونیئر سے وائرلیس پیغام کے جواب میں کہا۔ 25-30 میل کا فاصلہ میجر جمال نے انتہائی برق رفتاری سے طے کیا تھا۔ اپنے آفس سے اس نے 2 جوانوں کو ساتھ لیا اور رینجرز کی کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے کمپنی کمانڈر کو غائب پایا۔ جس حالت میں دونوں کو دیکھا اس کے بعد اسے اپنے آپ پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ لاک کھولو، اس نے غصے سے گرجتے ہوئے وہاں موجود جوانوں کو حکم دیا۔ سر، ہم کمانڈر صاحب کے حکم کو شٹ اپ، ڈو اٹ ناؤ۔ اس نے مقامی گارڈ کی بات کاٹ کر اسے ڈانٹ دیا۔ دونوں جوانوں نے میجر صاحب کو اس موڈ میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ اپنے گنوں تک پہنچ گئے۔ گارڈ نے بے بسی سے میجر کی طرف دیکھا اور لاک کھول دیا۔ میجر جمال دیوانہ وار دونوں سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے نام پہ بننے والے جعلی یوٹیوب چینلوں کا بائیکاٹ کریں، اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔